نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وفي رواية وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ٹائم تو بہت ہو گیا بھائی، آپ کے گمان سے 2-2.5 گنا زیادہ ٹائم ہو گیا۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یوں بتایا گیا تھا کہ جی بس 9 بجے سے 9:30 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا، اور یہاں تو بہت ہو گئے، 9 تو بہت پہلے بج چکے تھے۔ ہو سکتا ہے یہی تصور ہو آپ کے ذہن میں کہ بس 9 سے 9:30 بجے تک ہی تو بیٹھنا ہے، اور ٹائم بڑھتے بڑھتے 11 کی طرف پہنچ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 12 بھی بج سکتے ہیں۔ تو پہلی بار آپ کو جلسے میں بلایا گیا، پہلی بار اس گاؤں میں، گاؤں کا نام بھی بہت ہی عجیب سنا ہے، ماجایا ڈھانی۔ اب ماجایا ڈھانی کے، اچھا ماجایا کا مطلب ہے سارے ایک ماں باپ کی اولاد۔ ماجایا کا مطلب ہمارے علاقے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ ایک ہیں ان کے۔ اب اللہ بہتر جانا کہ تم ماجایا کیوں کہتے ہو اسے، یہی ہے نا مطلب۔ اور ڈھانی کا مطلب تو وہی ہے کہ تم لوگ ایک جگہ رہنے لگ گئے ہو، اسی کو کوئی ڈھانی کہہ دیتا ہے۔ کہیں پرانے دور میں کتابوں میں لکھا ہوتا تھا مزرعہ، تو مختلف اپنے اپنے اعتبار سے نام دے دیے جاتے ہیں۔ تو ماجایا ڈھانی میں پہلی مرتبہ لمبی مدت کے بعد آپ کی تشریف آوری اس طرح ہوئی ہے، جلسہ ہوا، اور تھوڑی دیر کے لیے کہہ کر کے آپ کو بلایا گیا، اور اتنا لمبا ٹائم آپ سے لے لیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ حضرات کو بلایا جائے اور آپ نہ آئیں۔ تو یہ امید تو آپ سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرب قیامت ہے۔ اب وہی دین پر چلے گا کہ جو واقعی دین دار ہوگا، ورنہ تو بہہ جائیں گے۔ اب جو بھی دین پر چلنے والا نظر آئے، سمجھ لو کہ واقعی وہ دیندار ہے، ورنہ یہ دور ایسا آ گیا ہے، قیامت نزدیک آ رہی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، بتایا، یعنی امت کو بتایا جو ہم تک پہنچا ہے، کہ وہ دور آ جائے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، او کما قال، کہ دور ایسا آ جائے گا کہ صبح کو مومن، شام کو کافر۔ شام کو مومن سویا، صبح اٹھا، ماحول دیکھا تو ماحول کے ساتھ ڈھل گیا اور کفر پر چلا گیا کہ ہمیں تو اسی میں مزہ ہے صاحب، اسی میں فائدہ ہے۔ تو آدمی دنیا داری کے چکر میں اور دنیا کے ظاہری مفاد کے چکر میں ایمان سے دھڑا دھڑ ہاتھ دھوتا چلا جائے گا، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تو کتنا بڑا غلط قدم اٹھا رہا ہے اور کتنا بڑا تو نے گناہ کر لیا،
اور کتنی محرومی تیرے مقدر میں آ گئی، اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا۔ ماحول اتنا عجیب و غریب ہو جائے گا۔ اب دیکھو تھوڑی دور ہے بالیہ میں ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے دنوں میں نے وہاں پر ایک تقریر کی تھی اور یوں کہا تھا کہ آپ حضرات کے سروں کے اوپر ماحول ٹوپیاں چاہتا ہے، اگر تم نے اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر ماحول کا ساتھ دے دیا تو میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کم از کم ہندوستان سے تو فتنہ ٹل ہی جائے گا۔ میرا اشارہ نہیں سمجھے آپ۔ ٹوپی اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ایسا بڑا ذریعہ ہے کہ اگر سروں پہ ہم ٹوپی لے آئے اپنی انشاءاللہ تو یہ سمجھ لیں کہ فتنہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹوپیوں کی برکت سے فتنہ پیدا کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کہیں لنچنگ نہیں ہو سکے گی صرف ٹوپیوں کی برکت سے۔ میں نے آپ کے سروں پہ ٹوپی رکھنے کی بات کہی تھی اس وقت بھی اور کہہ رہا ہوں اب بھی، آپ صرف ٹوپی رکھ لو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ گن لے لو ہاتھ میں کہہ رہا ہوں ٹوپیاں اپنے سروں پہ رکھ لو۔ جتنے بھی تم اپنے کو مسلمان کہلانے والے ہو صرف اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھ لو، سارے ہندوستان سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہاری 150 روپے کی ٹوپی کی اتنی بڑی برکت ہو سکتی ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے 100 روپے خرچ کرنے میں؟ بولو بات اب سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ ٹوپی شعار ہے، نشانی ہے، پہچان ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے اور زیادہ اس پر کچھ نہ کھولتے ہوئے پھر آپ کو اشارتاً کہتا ہوں کہ آپ جتنے ہندوستان میں کنیا کماری سے لے کر آخری سرحد تک رہتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، اس کا اقرار کرنے والے ہیں اور اس کلمے کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ وہ اگر سروں پر ٹوپیاں رکھنے والے ہو جائیں 100%، تو انشاءاللہ العزیز اس 100% ٹوپی کی برکت سے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز ملک امن والا بن جائے گا اور جھگڑے اور فتنے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھے شاید میرے اس جملے کا مطلب، بہت گہرے معنی ہے اس جملے کے۔ آپ تو صرف ٹوپی اوڑھنے کا کام کیا کریں، جہاں بھی جائیں، بازار میں جائیں تو سروں پہ ٹوپی ہو، جنگلوں میں جائیں تو ٹوپی ہو، سفر میں جائیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، اور خدا کے واسطے مسجدوں میں ٹوپی رکھنی چھوڑ دیں۔ مسجدوں میں ٹوپی رکھتے ہیں، ان کی بے عزتی ہوتی ہے، انہیں کوئی دھونے والا نہیں، ان کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، وہ گندی سندی پڑی رہتی ہے، میلی کچیلی۔ خدا کے واسطے مسجدوں میں رکھنا چھوڑ کر اپنے سروں کے اوپر رکھنے لگیے۔ آپ سروں کو خالی مت چھوڑیے، مسجدوں سے ٹوپیوں کو ہٹا دیجئے۔ یہ اگر سیدھا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ائمہ کرام سے بھی میری گزارش ہے دست بستہ کہ وہ مسجدوں سے ٹوپیوں کو خالی کرانے کی کوشش کریں اور سروں کے اوپر ٹوپیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ کیوں جی مولوی صاحب؟ پھر ہم اگر بازار میں ہوں گے تب، بسوں میں ہوں گے تب، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں ہوں گے تب، ہر وقت میں اس سر کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی اور رحمت والے سروں کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ رحمت برسنے والے سر ہیں، اور ان کے ذریعے اوروں پہ بھی رحمت برسے گی اور لوگوں پر بھی رحم ہوگا اللہ کا۔
جھگڑے اور لڑائی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سب مل جل کر کے پیار و محبت سے وقت گزارنے والے بن جائیں گے. نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پیار و محبت اس کی جگہ پہ آ جائے گا. اور جس جگہ نفرتیں ہوتی ہیں وہاں کوئی امن سے نہیں رہ سکتا، کوئی چین سے نہیں رہ سکتا ہے. اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں سب پریشانیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. اس لیے امن والا کام کرو، نفرتوں والے کاموں سے بچو. جن کاموں سے امن، شانتی اور پیار و محبت آتا ہے وہ کام کرو، اور جن کاموں سے، جن باتوں سے نفرت ہوتی ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور سروں کے اوپر بھی بال قاعدے کے رکھنے کی کوشش کرو. یہ بے قاعدہ بال بھی سروں کے اوپر نہیں رکھے جانے چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میرے بال میری مرضی. اگر اللہ نے وہ بال اڑا دیے تو کس کی مرضی؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر یہ کہتے ہو آپ کہ میرے بال میری مرضی، میں جیسے چاہوں کٹنگ کراؤں، تو اگر اللہ نے یہ بال ہی اڑا دیے تو پھر بتاؤ کس کی مرضی؟ اس لیے مولا کی مرضی کا مقابلہ نہ کرو. اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اس مولا کائنات نے کیا ہے جس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، اور اس کا بس سب کے اوپر چلتا ہے. ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے اگلے پچھلے جنات، انسان، فرشتے، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے اور اللہ کا مقابلہ کرے تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں پیدا ہو سکتا. اور اگر ساری دنیا کے اگلے پچھلے انسان و جنات، فرشتے سارے مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہیں، تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ تو اللہ ہے، رہے گا اور تھا. اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے کسی کی عبادت کرنے سے؟ اس کی کیا بڑائی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی شان نہیں بڑھتی ہے. اس کی شان جیسی تھی ویسی ہی ہے اور رہے گی. یہ ہماری عبادت کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہماری جان بچ جائے گی، پٹائی سے ہماری جان بچ جائے گی. اس لیے بھائی اللہ کی مرضی ہے اصل. اللہ کی مرضی کے تابع ہی رہنا چاہیے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی کا ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ ہی کی یہ زمین ہے، اللہ ہی کا یہ آسمان ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا اس میں ساجھا ہے ہی نہیں، کوئی پارٹنرشپ ہے ہی نہیں کسی کی. نہ اسے بنوانے میں اگر کسی کی پارٹنرشپ ہوتی مثال کے طور پر، تو چلو وہی پارٹنر مر گیا تو پارٹنر کی اولاد، پارٹنر کا کوئی خاندانی کوئی تو ہوتا، کہیں تو اس کا نام و نشان ہوتا. کوئی تو کہتا دنیا میں یار میرے باپ دادا کی پارٹنرشپ تھی، ہم ان کی اولاد ہیں اور اللہ نے ہمیں پارٹنرشپ سے کھدیڑ دیا، نکال دیا. مثال کے طور پر چالاکی سے نکال دیا. کوئی بتائے گا کسی کے خاندان کی کہیں دنیا میں اللہ کے نظام میں کوئی پارٹنرشپ چلی آئی ہو؟ وہ تو اپنی ذاتی طور پر ساری کائنات کو پیدا کیا اور چلا رہا ہے، تھام رہا ہے. ساری کائنات کا سارا نظام از خود چلا رہا ہے. اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کی مخلوق ہے ہم، اللہ ہی کی مرضی، ہماری مرضی نہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے اور اس جسم کے اوپر اللہ نے ہمیں امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا. یہ جتنا یہاں سے سر سے لے کے پیر تک جتنا بڑا یہ پورا کارخانہ ہے، اس کا ایک ناخن بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے نہیں دیا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ 2 آنکھیں ہیں ایک سے کام چلا لوں گا، اور فلاں آدمی فلاں ڈاکٹر یہ کہہ رہا کہ صاحب یہ آنکھ اس کے لگ جائے گی اور وہ بڑا مالدار ہے، کہتا ہے 1 کروڑ روپے ماں کام بنا لوں، 1 کروڑ روپے میں بیچ کر کے تو میرا بہت مسئلہ حل ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے تو جو 1 آنکھ کے ہیں، لہذا میں 1 آنکھ بیچ دوں. لا یجوز، حرام.
کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو بیچے، اس لیے کہ بیچا اس چیز کو جاتا ہے جس کا مالک ہوتا ہے، اور ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آنی نہیں کیا؟ موٹے موٹے انداز میں بات کروں گا میں، آج جوشیلی اور جذباتی تقریر ڈھانی میں بالکل نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے بات چیت کرنے آیا اور بات ہی کروں گا۔ آج کی میری تقریر ہمیشہ کی تقریروں سے بالکل جدا ہوگی۔ تو بتائیے، ہمارا جسم ہماری مرضی چلے گی یا ہمارا جسم اور مولا کی مرضی چلے گی؟ کہ مولا کا جسم مولا نے دیا ہے، یعنی مالک وہی ہے اس کا، لہذا اسی کی مرضی چلے گی، اور اپنی مرضی کے لیے اس نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے کہ اس میں دیکھ لو میری مرضی کیا کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی مرضی کو بتانے کے لیے ہے، بس اس میں ڈھونڈ لو، اور ہم نہیں ڈھونڈ سکتے تو جو جانتے ہیں علماء ان سے تلاش کرا کے معلوم کر لو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو کیوں پیدا فرمایا، کیا مقصد تھا اس کا پیدا کرنے کا؟ قرآن بتائے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن بتاتا ہے کہ میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے صاحب؟ عبادت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، یعنی صبح سے اٹھ کر شام کو سونے تک جتنا بھی وقت گزرے وہ پورا اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، اس کے خلاف نہ گزرے۔ یہ ہے عبادت کا مطلب۔ عبادت کا یہ مطلب مت لینا کہ نیت باندھنا مقصد ہے، کہ بھئی نیت باندھ لوں اور بس سارے دن نیت ہی باندھے رہوں۔ عبادت کا یہ مطلب مت سمجھ لینا کہ صاحب روزانہ روزے رکھتا رہوں۔ عبادت کا یہ بھی مطلب مت سمجھنا کہ جو کماؤں آتے ہی سارے کو فوراً خرچ کر دوں، کہ صاحب کچھ مسجد میں دے دیا، کچھ مدرسے میں دے دیا، کچھ غریبوں کو دے دیا اور میرے پاس کچھ نہیں۔ عبادت کے یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ عبادت کے معنی یہ ہے کہ اپنا زندگی بھر کا جتنا بھی آپ کو وقت ملا ہے سارا وقت اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، یعنی ہماری نگاہیں اٹھے تو جو چیزیں منع ہے دیکھنا ان پر نہ پڑے، اور جو چیزیں دیکھنا جائز ہے صرف ان پر پڑے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اگر تجارت کر رہے ہیں، دکان ہم نے کر لی ہے، تو ہماری دکان اس طرح چلے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اگر ہم نے جھوٹ بول دیا، ملاوٹ کر دی، دھوکہ دے دیا تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں سے جتنا مانگا جائے اتنا دو، ناپ کر دو، تول کر دو، یا جیسے بھی دو، جس کوالٹی کو مانگا جا رہا ہے وہی کوالٹی دو، کوالٹی میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ٹائم کا وعدہ کر لیا تو وعدے کے مطابق دو، وعدہ خلافی نہ کرو، اور آدمی کو ہیرا پھیری کر کے دھوکے میں مبتلا نہ کرو۔ اگر یہ کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے۔ یہ ہے عبادت کا مطلب، اس طرح کے کام ہیں جو عبادت کہلاتے ہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خدمت، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اگر بیمار ہو جائیں ان کی دوائی کا انتظام کرنا، علاج کرانا، اگر ان پہ کپڑے کمزور ہو جائیں کپڑے بنا کر کے دینا، گندے ہو جائیں تو دھلائی کر کے دینا، صفائی کر کے دینا، اس طرح کے جتنے کام ہوگے سمجھ لو وہ سب عبادت ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہونے کی وجہ سے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ علماء کی قدر کریں، ان کے ساتھ احسان مندی کا معاملہ کریں، انہیں دیکھ کر کے خوش ہو جایا کریں۔ انہیں دیکھ کر خوش ہونا یہ عبادت ہے، بلکہ عالم دین کے اوپر نظر ڈالنا، نظر ڈال کر کے اسے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ ان سے پوچھ کر کے مسائل معلوم کر کے اپنی زندگی کو درست کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کوئی پڑوسی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تنگ نہ ہو جائے،
پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑوسی ہمارے ساتھ دھرم میں شریک ہو یا دھرم میں شریک نہ ہو، اس طرح کی کوئی حرکت ہم سے نہ ہو کسی کے ساتھ بھی جس سے اسے تکلیف پہنچے، یہ اللہ کی طرف سے عبادت ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ پڑوسیوں کا احترام کرو، ان کا لحاظ کرو۔ جو پڑوسی ہیں، بھائی دیکھو تمہیں معلوم ہے یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں پرانے ہیں جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھئی بیان کے دوران چائے وغیرہ کا دور نہیں چلتا، لیکن یہ چلوایا کس نے ہے؟ تم چائے پیو گے یا بات سنو گے؟ پھر کیا انہیں گائیڈ کرنے والا تم میں سے کوئی تھا نہیں بھائی؟ منتظمین جانتے نہیں عادت کو کہ ہم جس وقت میں بیان کرتے ہیں تو کبھی چائے وغیرہ نہیں چلتی؟ پھر کس نے اجازت دی ہے ان کو چائے چلانے کی؟ یہ سخاوت جو لٹانا ہے بعد میں لٹانا اور لفافے بند کر کے تیار کر کے رکھنا، بانٹ دینا، لفافے بانٹنا، تم چائے ہی کیا پلا رہے ہو؟ اس میں 1000 2,000 روپے رکھ کر کے بانٹ دیو، کون منع کر رہا تمہیں؟ ایک طرف جب تم سارے دوسرے مشغلے میں مشغول ہو جاؤ گے، بات چیت کیا ہوگی پھر اس وقت میں نے کہا کہ ذرا مناسب طور سے تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کر دیں گے ہم۔ رہنے دو، وہ تو اس کی وجہ سے اٹھتی ہے کھانسی، جب اس کے اندر کوئی وہ ہوتی ہے نا تب یہاں لگتی ہے، تو مائک کا مسئلہ ہے، کھانسی پتہ نہیں ہاں کیا وجہ ہے، ہاں کچھ کم کرا دو آواز۔ میں نے کہا تھا ان سے پہلے کہ آواز بڑھا دیو، اس کو گھٹا دیو، لیکن یہ اپنے مائک کی جان بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تھوڑی کو یہ کھانسی اٹھا دے گا تو میں کسی لائق میں، اسی لیے تو میں ہلکا ہلکا بول رہا ہوں، مجھے کوئی مصیبت تھوڑا ہی ہے، میرے تو عادت بھی نہیں اس طرح بولنے کی، لیکن میں نے جب دیکھ لیا کہ مائک ٹچ کر رہا ہے گلے کو تو میں نے کہا تو ہلکا بول، ورنہ تو کام ہی خراب ہو جائے گا۔ اگر میں اپنی طرز پر، پرانے طرز پر بولوں گا تو میں 5 منٹ نہیں چل سکتا اس مائک کے اوپر، اس لیے میں نے وہ تعویل کی تھی کہ آج میری تقریر بدل کے ہوگی۔ اچھا صاحب چلیے دیکھیے، بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جنات اور انسان سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی منشا کے خلاف نہیں۔ تو مرضی مولا ہر کام میں مقدم ہونی چاہیے، اپنی کوئی مرضی نہیں، بس مرضی تو اس کی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہر اعتبار سے حفاظت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ جب تم ایمان لے آئے تو ڈرو گے کس سے جی؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اللہ ہی سے ڈریں، اس لیے کہ اللہ ہی کا اصل احسان ہے ہمارے اوپر، اور ساری دنیا سے بعد میں ڈرنے کا مسئلہ ہے کہ تقاضے جیسے موقع آئے ویسے کام کر لے، لیکن اللہ سے ہر وقت میں سوتے اور جاگتے ڈرنا ضروری ہے، ورنہ اگر اس کا مقابلہ کرو گے باہر نکلے پتہ بھی نہیں چلنے دے گا، ٹھوکر ایسی لگے گی ہاتھ بھی نہیں ٹکنے دے گا، سیدھا منہ لگے گا، ناک بھی ٹوٹ گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، واپس لوٹ کے آ رہے ہیں تو گیا سانچا ختم ہو گیا، وہ ڈھل گیا حسن و جمال۔ یہ سب اللہ کے معاملات ہیں۔ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے بندے کو تو ٹھوکر مار لگوا کے پکڑ لیتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ واپس لوٹ کے آ، لٹا دیا آپ کو ہاسپٹل میں۔ سب اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ ہلکا سا پیٹ میں گیس بن گیا، کہنے لگے آپ اپینڈکس ہو گیا، ہلکا سا گردے میں انفیکشن ہو گیا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر مصیبت اور ہر مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر وقت دعائیں بھی کرنی چاہیے اور بچنے کی تدبیریں بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ کے معاملات میں کبھی اللہ سے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک مسجد ہے مثال کے طور پر تمہارے گاؤں میں، یہ مسجد اللہ سے صلح کرنے کا ذریعہ ہے۔
دیکھو کہیں میٹنگ کرتے ہیں نا ہم کہ صاحب آپس میں جھگڑا ہو گیا، چلیے میٹنگ کر لیتے ہیں فلاں صاحب کے پاس میں، فلاں کی بیٹھک پر چلتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کریں گے، میٹنگ ہو جائے گی، صلح ہو جائے گی، آپس میں ہاتھ مل جائیں گے۔ ارے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آؤ، وضو کرو، صف میں آ کر کے لگ جاؤ، اور جس وقت میں امام اللہ اکبر کہے گا بس اللہ اکبر کہتے ہی سب کی صلح ہو گئی ہے۔ بتائیے کوئی مخالفت کرے گا؟ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو سارے اللہ اکبر کہہ کے ایک ہی طرح کے ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ جب امام رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے تو سب ایک طرح کے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ صلح ہو گئی یا نہیں ہو گئی سب کی؟ اندر اندر جو باہر دشمن تھے، جو باہر جھگڑنے والے تھے، اشارے سمجھو، جو باہر لڑائی کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں بھیس بدل کر کے پیش آ رہے تھے کہ بظاہر تو بول رہے ہیں مگر اندر اس کی دشمنی لیے پھر رہے ہیں کہ موقع لگے گا تو اسے چھوڑوں گا نہیں، لپیٹ دوں گا، جہاں میرا داؤں بیٹھے گا چھوڑنا نہیں ہے اسے، اگر موقع لگا تو اس کا روپیہ برباد کراؤں گا، موقع لگا تو اسے ویسے سبق پڑھواؤں گا۔ دل میں تو یہ ہے، سامنے بھائی صاحب ٹھیک، سلام علیکم، ٹھیک ہے نا تو اچھا ٹھیک ہے جی، آؤ مسجد میں آتے ہی سب ایک ہی انداز پر ہو گئے نا، کسی کا کوئی انداز بدلا ہوا تو نہیں؟ اگر رکوع میں ہے تو سارے رکوع میں ہیں، آپس میں بات چیت کرنے والے ہیں وہ، اور آپس میں نفرت کرنے والے ہیں وہ، سارے ایک ہی جگہ ہیں، سجدے میں ہیں تو سارے سجدے میں ہیں، سلام پھیر رہے ہیں تو سب سلام پھیر رہے ہیں، تو یہ صلح کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں میں بلا کے، جماعت کروا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، جس طرح میں نے تمہیں مسجد میں بلا کر کے تمہارے جسموں کو ایک ہی طرز پر کر دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے دل بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ جماعت میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ یہ نماز تو تم اپنے گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہو، تب بھی وہی نماز ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کے پڑھی تب بھی وہی نماز ہے، لیکن جماعت مسجد میں بلوا کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھروں میں یہی نماز اکیلے اکیلے پڑھ سکتے ہو، اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک وہی ترتیب رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ گھروں میں رکوع پہلے نہیں ہوتا، کھڑا ہونا پہلے ہوتا ہے، گھروں میں سجدہ پہلے نہیں ہوتا، سجدے سے پہلے رکوع ہوتا ہے، ایسے ہی مسجد میں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن پھر مسجد میں سب کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ باہر کی دنیا میں جو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان آپس میں کچھ نفرت سی ہو گئی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کر دی، کوئی نقصان پہنچا دیا کسی کو، تو ایسی صورتحال میں انہیں مسجد میں آنے کے بعد پیار و محبت کی صف میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ ان کے جسم سے پیار و محبت ٹپکے، پھر یہی اثر ان کے دل کے اوپر پڑے۔ جس طرح ان کا جسم آپس میں مل گیا، اسی طرح ان کا دل بھی آپس میں ملوانا ہے کہ مسجد سے نکلے تو دل ملے ہوئے ہونے چاہیے، دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، جو گالیاں باہر بکی وہ مسجد میں آنے کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ بولو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ بھیا اکٹھے ہو جاؤ گے تو اکٹھے لگو گے، الگ الگ رہو گے تو مٹ جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ مثالیں تو بہت دی جاتی ہے، کہا یہ مٹھی بند ہے طاقت ہے، لیکن یہ انگلی اکیلی بند ہے طاقتور نہیں ہے، دو بند ہیں طاقتور نہیں ہے، پوری مٹھی طاقتور ہے۔ ایک باپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، بلایا، اور ایک ایک ڈنڈی، دسیوں ڈنڈی اکٹھی کر کے ایک جگہ جمع کر کے باندھ کے ایک سے کہا کہ انہیں کھڑے ہو کر کے توڑو،
وہ کھڑے ہو کے توڑنے لگ گیا تو ظاہر ہے کہ 10 ڈنڈی اکٹھی ہو کر کے کیسے ٹوٹ جاتی. تھک گیا مگر ڈنڈیوں کا کچھ نہ بگاڑ پایا. دوسرے سے تیسرے سے سارے بیٹوں سے توڑوانا چاہا لیکن کوئی ایک بھی نہیں توڑ سکا. پھر اس کے بعد اسے الگ کر دیا اور الگ الگ ڈنڈیوں میں سے ایک ڈنڈی ایک کے ہاتھ میں دی, کہا اسے توڑ دو. اس نے پکڑ کے اس کو توڑ دیا. دوسرے سے کہا توڑو, اس نے بھی توڑ دیا, یہاں تک کہ ساری ڈنڈیاں توڑ دی گئی. اس طرح سے باپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر کے بچے حیران رہے, یار بابا کر کیا رہا ہے. پوچھا ابا یہ کیا کر دیا آپ نے, ان ڈنڈیوں کو کیوں توڑوا دیا؟ فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اکٹھی ڈنڈیاں میں نے جب تم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں دی اور تم توڑ نہ سکے تو میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم اکٹھے ایک جٹ ہو کر کے رہنا, ماں جائے اکٹھے ہو کر کے رہنا. اگر تم الگ الگ ہو گئے ان ڈنڈیوں کی طرح ٹوٹ جاؤ گے, اور اکٹھے رہے تو ان ڈنڈیوں کی طرح جو اکٹھی تھی مضبوط ہو کر کے رہو گے اور کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا. یہ تھا میرا مقصد. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ زبان ایسی چیز ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو پکڑ کر ایک دن یہ فرمایا تھا, یوں ہاتھ میں پکڑا اس زبان کو, سمجھ میں آ رہا ہے, اور پکڑ کر کے یہ فرمایا تھا کہ او لوگو تم مجھے اس زبان کی گارنٹی دے دو اور پیشاب گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت دلواؤں گا. بس تم مجھے اس زبان اور پیشاب گاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دو کہ ان دونوں کا تم غلط استعمال نہیں کرو گے, بس میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت دلوانا یہ میری ذمہ داری ہے. بولو جنت کون کون چاہتا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اچھا صحیح. تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے تقریباً جو ارشاد فرمایا تھا میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں. آپ اپنی زبان کی گارنٹی دیتے ہو؟ لے اب گم ہو گئے. جنت کے لیے سب نے ہاتھ اٹھا دیے, بلکہ پیر اٹھانے کو بھی تیار تھے. عورتیں بھی میری یہ بات سنیں, عورتوں کا مجمع مردوں سے بڑا ہے الحمدللہ. عورتوں کی تعداد اس خیمے میں جو محسوس ہو رہی ہے وہ مردوں سے زیادہ تعداد محسوس ہو رہی ہے. وہ بھی ذرا دھیان سے سنیں کہ زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے. یہ ہے اس گارنٹی کا مطلب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام سے فرمایا تھا وہ صرف ان صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے تھا. یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو کیا ہم اہل مجمع جتنے مرد و زن بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ زبان اور پیشاب گاہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ, اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے؟ پھر انشاءاللہ حدیث پاک میں پوری امت کی حفاظت کی گارنٹی لے لی گئی. ہاں پوری امت کو جنت دلوانے کی گارنٹی لے لی گئی کہ اگر وہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لیں تو جنت انہیں آسانی سے مل جائے گی. بولو زبان کی حفاظت کریں گے؟ زبان کی حفاظت کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے فرائی نہیں کھائیں گے, ہم زبان کے اوپر کوئی چٹپٹی چیز نہیں رکھیں گے, ہم زبان سے, یہ زبان کی حفاظت کے معنی یہ ہے کہ زبان پر کوئی ایسا لفظ جاری نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو اور بندوں کے دل ٹوٹ جائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق, فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, اور فسق فا سین قاف, اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی, اللہ کی حد سے بڑھ جانا. اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس حد سے آگے بڑھنا.
یہ گالی دینے کے معنی ہے۔ اور گالی کا مطلب کیا ہے جی؟ ہر علاقے کی گالی الگ ہوتی ہے، ہر علاقے میں گالی الگ الگ ہوتی ہے۔ گالی کا مطلب ہے کسی آدمی کو ایسا لفظ استعمال کرنا، کسی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جس لفظ کی عوام میں حیثیت ختم ہو گئی ہو، اور اس لفظ کو چڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ ایسے لفظ کو جس کی حیثیت عرفیہ ختم ہو گئی ہو، یعنی عوام کے نزدیک اس لفظ کی کوئی ویلو نہ رہتی ہو، اور اس لفظ کو توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا گالی کہلاتا ہے۔ بولو سمجھ میں آ گیا گالی کا مطلب؟ گالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ گالی کا مطلب سمجھاؤ تو آپ سمجھا دو گے؟ ابھی یاد نہیں ہوا، ابھی نہیں سمجھا سکتے ہو، پھر دوبارہ سنو۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ گالی کا لفظ تو سمجھ رہے ہوگے، گالی دیتے ہیں نہیں بہت سے لوگ؟ چلیے اب سمجھنا آسان ہو گیا، اس لفظ کو تو کم از کم سمجھ گئے کہ گالی بھی کوئی لفظ ہے۔ گالی کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا جس کی ویلو عوام میں ختم ہو گئی اور اسے عوام میں کسی کی توہین کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، ایسا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا گالی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پیر سے معذور آدمی ہے، کوئی لنگڑا ہے، اب خدا نے اسے لنگڑا کر دیا پیدائشی طور پر، یا چوٹ لگ گئی تب لنگڑا ہو گیا وہ، یا پیر میں تکلیف ہو گئی، اس کی نس دب گئی تب لنگڑا ہو گیا، لنگڑا کے چلنے لگا۔ اب ایسے آدمی کو آپ کہیں گے او لنگڑے، اب بتائیے آپ یہ لنگڑا کہنا کیا عوام میں عزت کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا توہین کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ آپ خود بتا دیجئے بھائی، کسی کو لنگڑا کہہ کر کے ہم عزت کے طور پر پکاریں گے یا اس کی توہین کے طور پر پکاریں گے؟ توہین کے طور پر پکاریں گے نا۔ لہذا کسی لنگڑے کو لنگڑا کہنا بھی گالی ہے۔ ہم کہے او لنگڑے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کی توہین کے طور پر لنگڑے کا لفظ استعمال کیا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی صاحب، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، یہ ہے زبان کی حفاظت۔ کوئی آدمی نابینا ہے، کسی وجہ سے نابینا ہو گیا یا اللہ نے اسے نابینا پیدا کیا، اب ہم نے اسے نابینا کو اندھا کہنا شروع کر دیا کہ او اندھے، اندھا آ رہا، اندھا آ گیا، تو اندھا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اندھا کہلوانا نہیں چاہتا ہے۔ بولو آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کوئی باوجود اس کے کہ وہ اندھا ہے اور یقیناً اندھا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن پھر بھی اس کا نفس اور اس کا دل عزت چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ اندھا کہہ کے پکاریں، ورنہ اس کا دل ٹوٹے گا۔ اور سن لو، کعبے کو ڈھانا اتنا برا نہیں جتنا مسلمان کا دل توڑنا برا ہے۔ کعبے کو گرا دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی کی آبرو ریزی کرنا برا ہے، کسی کی توہین کرنا برا ہے۔ انسان کا یہ دل کعبے سے کہیں بڑھ کر کے اہمیت کا حامل ہے۔ اس دل میں قرآن بھی ہوتا ہے، اس دل میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام ہے وہ جگہ، وہ چیز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ عزم ایسا ہے دل انسان کے اندر جو پوری باڈی کو لیے ہوئے جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان تو اللہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، اور اس کا دل انسان میں پوری باڈی کے اندر سب سے الگ تھلگ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہاں استعمال ہوتا ہے وہاں غافل لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہو اور میں کہنے لگا اوے سنو سنو، دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الا حرف تنبیہ ہے، عربی میں متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی غافل نہ رہے، دیکھو میری طرف توجہ دو۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ، عورتیں بھی ذرا توجہ دیں،
اس انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا سن لو، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں آقا اس بات سے؟ فرمایا آگے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے. یعنی وہ ٹکڑا اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہے تو سارا جسم بالکل صحیح سلامت کام کرتا ہے. وَإِذَا فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا ہی جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا الا وہی القلب، سن لو وہ ٹکڑا جس کے صحیح رہنے پر پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور وہ ٹکڑا جس کے خراب ہو جانے پر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے. دل، بات سمجھ گئے جی؟ دل، اگر دل خراب ہو گیا، دل میں ہی تو آتا ہے نا، دل میں ہی تو آتا ہے جو بھی کچھ آتا ہے. دل ہی میں تو آتا ہے کہ اسے گالی دے دوں، دل ہی میں تو آتا ہے کہ اس کے مار دوں، دل ہی میں آتا ہے نا کہ گولی لگا دوں، دل ہی میں آتا ہے اسے نقصان پہنچا دوں. اس لیے اس دل کی حفاظت بے حد ضروری ہے. جب دل خراب تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، مگر اللہ نے توفیق دی اور دل بدل گیا. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کے اندر آ گیا. اب جو دل کی دھلائی ہو گئی، اب جو دل کی صفائی ہو گئی، پھر یہی عمر ہے کہ جو زبان سے زمین کے اوپر کہتا ہے، اللہ نے بار بار اس کے کہنے کو قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے. جب دل سدھر گیا تو پھر ایسی زبان چلتی ہے کہ جو اللہ کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. اور جب دل خراب تھا تو تلوار ہاتھ میں اور قتل کا ارادہ محمد الرسول اللہ کا تھا. دیکھیے دل کی خرابی پر کتنا برا قدم اٹھانا چاہتے تھے، اور دل صحیح ہوا تو پھر کیا تھے؟ پھر تو زبان پر بھی اللہ نے ایسے الفاظ جاری کر دیے کہ ادھر عمر بولے، ادھر جبریل آئے اور انہی الفاظ کو سنایا، تو وہی الفاظ قرآن بن کر کے قرآن میں درج ہو گئے. پھر جب دل سدھرتا ہے تو آدمی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے مقامات وہ ہیں کہ جن میں جو زبان سے کہہ دیا وہی اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا. یہ ہے دل، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر محنت کی جائے. جب یہ کنٹرول میں آ جاتا ہے پھر آنکھیں بھی کنٹرول میں ہو جاتی ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اب میں تو کچھ نہیں دیکھوں گا، میں غلط چیز آ رہی ہے نہیں دیکھوں گا. آنکھ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو دل کی دنیا کو بدلنے سے حل ہوگا. دل کے اندر کنڈیشن بدل دو. اب یہ ہے جو ڈائریکٹر ہے پورے جسم کا، یہی ہے جو ہدایت کار ہے، یہی ہے جو ہدایت دے رہا ہے پورے جسم کو. چلو ادھر، پیر چل پڑے، کیا مجال پیروں کی جو دل کی نہ مانے. یہی ہے جو ہاتھوں کو حکم دیتا ہے کہ لگاؤ اس میں تھپڑ، کیا مجال ہاتھوں کی جو دل کی نہ مانے. پوری باڈی پر اگر حکومت ہے تو دل کی حکومت ہے. اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر کے ان کے پاس حاضری دے کر ان سے بات چیت کیا کرو، اور پھر ان سے اپنا علاج تجویز کیا کرو اور کرایا کرو. جسم میں روگ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، لیکن دل کے روگ کو ڈاکٹر نہیں دور کر سکتا ہے، اسے اللہ کے نیک بندے ہی دور کریں گے. انہیں پتا ہے دل بدلنے کے اسباب کیا ہیں. آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر نے دوا دے دی، آنکھ ٹھیک ہو گئی. انگلی میں تکلیف، پیر میں تکلیف، سر میں درد، یہ ساری چیزیں متعلق ہے ڈاکٹر سے. آپ وہاں جائیے اور
اس سے علاج تجویز کرائیے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر روح کو تکلیف ہو گئی، روح خراب ہو گئی، دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا، تو پھر یہ ڈاکٹر سے تعلق نہیں رکھتی ہے یہ بیماری اللہ والوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بتائیں گے کہ دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اور دیکھو یہ باڈی وہاں تک چلے گی جہاں تک یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، اور یہ دل کی دنیا وہاں چلے گی جہاں ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے۔ قبر کے اندر کا حال ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہے، دل اندر ہے، لہذا اندرونی کیفیت اس سے متعلق ہے، باہر کی دنیا کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، موت کے بعد موت کے بعد یہ جسم گل گیا، سڑ گیا، اور روح کا کام چالو ہو گیا۔ اگر روح کو سدھار لیا، اب وہاں ہمارا مسئلہ روح سے متعلق ہو گیا، وہ روحانی کام وہاں کام آئیں گے جو دنیا میں کیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جسم کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی فکر کی بھی تجویز لائیے۔ آئندہ کیا دھیان دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد میں نے نقل کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں، ایک روایت کے اندر 3، ایک میں 4 اور ایک اور ملایا ایک روایت سے 5، اب مجموعی اعتبار سے 5 چیزیں ہو گئی۔ وہ 5 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی اس میں وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہے۔ توجہ ہے؟ اس حدیث پاک کو سن لیجئے اور اس کے بعد میں دعا کرائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں اکٹھی کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے آپ کے فرمان کا، وہ یہ ہے کہ جس میں یہ علامتیں جو حدیث بیان کر رہی ہے، یہ نشانیاں اور یہ علامتیں ہیں، تو پھر وہ پکا منافق ہے، پکا منافق ہے۔ آپ دونوں کی بھی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ ٹوپی والے بھائی صاحب ہیں، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میری بات؟ پھر بعد میں مجھ سے ملنا اور میں تم سے پوچھوں گا کیا سمجھا ہے تم دونوں نے۔ میری ساری بات تم دونوں سنو اور پھر اس کے بعد میں اوروں کو بھی سمجھانا، چونکہ تم سمجھدار معلوم ہو رہے ہو بہت زیادہ۔ توجہ رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کے الفاظ آپ تک پہنچاؤں گا، ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں رہی وہ پکا منافق ہے، 100% منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک علامت اور نشانی بھی رہی تو اس میں منافقت کی نشانی موجود ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ کیا کیا ہیں وہ چیزیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذبا، فرمایا کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ میرے بھائی توجہ رہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بولتے وقت میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، پورا مجمع میری ان باتوں کا مخاطب ہے۔ اگر عورتیں بولتی ہیں گفتگو میں، اپنی بولی میں، اپنی باتوں میں جھوٹ بولتی ہیں، یا مرد ہیں بولتے ہیں اور اپنی بات چیت میں جھوٹ بولتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذبا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ گفتگو میں جھوٹ بولے گا۔ اب ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم میں کتنے آدمی ایسے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا اذا کذب العبد، کذیبہ اور کذب دونوں طرح سے ہے، اذا کذب العبد یتباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به او کما قال۔ آقا نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، سنیے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور دیکھو سنو، جھوٹ ایک تو وہ ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، پتا ہے ہمیں سچ مچ میں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں مگر سچ سمجھ کر کے بول رہے ہیں، ہم پتا کہ سچ بول رہے ہیں لیکن ہے وہ جھوٹ، ہے وہ جھوٹ۔
لیکن ہم اسے سچ سمجھ کر کے بول رہے ہیں، ہمیں اس کے جھوٹ ہونے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہمیں بتایا کہ بریانی کی دیگ آ رہی ہے اور وہ یہاں گاؤں میں تقسیم ہوگی، اور وہ جھوٹ بول رہا تھا، کوئی دیگ ویگ نہیں آ رہی ہے، جھوٹ بہکا دیا۔ میں آگے بڑھ کر کے کہنے لگ گیا لوگوں کو اعلان کرا دو مسجد میں بریانی کی دیگ آ رہی ہے، بھائی تھوڑی دیر میں تیار ہو جائیں اپنی پلیٹیں لے کر کے۔ اب جو میں بول رہا ہوں وہ جھوٹ تو ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ ہے کہ اس نے غلط بتا دیا مجھے، لیکن میں تو جھوٹ سمجھ کر نہیں بول رہا ہوں، میں تو سچ سمجھ کر کے بول رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو چونکہ اس نے مجھے بہکایا ہے، میں نے اس کی جھوٹی بات پر یقین کیا تھا، اب جو میں نے اس بات کو آگے نقل کیا تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو سچ بولا جو اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس نے جھوٹ بولا تو میری بات نتیجے کے اعتبار سے تو جھوٹ ہے، لیکن میرے اعتبار سے تو جھوٹ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو جو آدمی جھوٹ بولے گا اور جانتے ہوئے بولے گا اور دل سے جان رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، فرمایا ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہ فرشتے جو رحمت والے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتے جھوٹ کی بدبو سے نفرت کر کے بھاگ جاتے ہیں، میلوں اور کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں کہ بے ایمان جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے جھوٹ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہیں رہتے ہیں۔ یہ بربادی کس کے ذریعے آئی ہے؟ یہ بربادی خود ہمارے ذریعے آئی ہے کہ خدا نے تو رحمت کے فرشتے ہمارے پاس چھوڑے تھے، ہم نے جھوٹ بول بول کر کے انہیں بار بار بھگایا، بار بار بھگایا۔ ہم بعض تو ایسا ہے کہ دھوکے میں سچ نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ صبح سے شام تک اس کا کام جھوٹ ہی بولنا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ اگر سچ بول دیا اس نے تو دھوکے میں نکلتا ہے سچ، ورنہ بہت سے لوگ صبح سے شام تک کام ہی جھوٹ بولنا ہے، انہوں نے روزی ہی جھوٹ کو سمجھ لیا، وہ سمجھتے ہیں اسی طرح سے روزی ملے گی، اور پھر یوں کہتے ہیں جی بہت پریشان ہوں میں، ذرا دعا کرنا۔ دلی سکون جھوٹے کو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹا کبھی امن سے نہیں رہ سکتا ہے، جھوٹا کبھی اطمینان کا سانس نہیں لے سکتا ہے، جھوٹا بد امنی، پریشانی، بے اطمینانی کا شکار رہتا ہے۔ بھلا جھوٹ بھی بولے اور امن سے بھی رہے، جھوٹ اور امن دونوں کے اندر تضاد ہے۔ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم چین سے نہیں رہتا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ بے چین امریکہ ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ سے تو ملک کے ملک تباہ ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ جھوٹ ایسی بری بلا ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لے تو یاد رکھیے حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں پر اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں میں اسے کذاب، بڑا جھوٹا کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا جی؟ یاد کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو یہ باتیں؟ آگے آپ کو یہ باتیں اوروں کو بھی بتانی ہے۔ کیا فرمایا حدیث میں؟ بندہ جھوٹ بولتا ہے وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ، اور جھوٹ ہی کی کوششیں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کذاب کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، پھر اللہ کے یہاں اسے کذاب کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا ہے جی، وہ سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور سچ ہی کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، سچ ہی کی بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ اللہ کے یہاں پر اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے، سچا، بہت سچ بولنے والا، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، بہت سچ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے کون سی بات ہمیں پسند ہے؟ ہمیں جھوٹا اللہ کے یہاں لکھ دیا جائے یہ پسند ہے، یا ہمیں اللہ کے یہاں سچا لکھا جائے یہ پسند ہے؟ زندگی میں توبہ کر لے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ روزی کو گھٹاتا ہے، جھوٹ روزیوں میں بے برکتی لاتا ہے۔ تجربہ سوچ کر دیکھے تو ہو جائے گا، اور جس کا ذہن ادھر نہ جائے اسے تجربہ ہوگا کہاں؟ سوچ لو۔ اس لیے میرے بھائی، گفتگو کرتے وقت میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک کڑی سمجھ میں آ گئی حدیث کی کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، سمجھ لو کہ جھوٹا آدمی منافق ہے، اور اللہ کو جھوٹا پسند نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر۔ جب لعنت قرآن کرے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے خوشحال بنا دے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت اس پر نہ ہو، اللہ کی رحمتیں اس پر نہ برسیں۔ اور جب اللہ اپنی رحمتوں کو اٹھا لے تو پھر یہ بتائیے ایمانداری سے اب خوشحالی اس کے پاس آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے توبہ کرنی ہوگی۔ جھوٹ بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، جھوٹ محلوں میں بدحالی، آپس میں بد امنی اور بے اعتمادی لاتا ہے۔ جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے نا، بار بار اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو دوسرا آدمی بھی کہیں گفتگو کوئی کر رہا ہو نا تو یوں کہہ دے اسے الگ کو کر کے کہ لگے کس سے بات کر رہا تو پھینکے اس قدر ہے کہ لپیٹنے والے تھک جاتے ہیں، کس سے بات کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا کوئی اعتبار، چاہے وہ پھر سچ بھی بول لے، اعتبار کہ لگے اس کا کوئی اعتبار نہیں، بھائی اس کی باتوں میں مت آ جانا، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، ایک نمبر کا۔ اور یہ کون کہلوا رہا؟ یہ اللہ کہلواتا، چونکہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا گیا نا وہ، اس لیے بندوں کی زبان پر اللہ اس کو جھوٹا چڑھا دیتا ہے اور بندے اسے خود جھوٹا کہنے لگتے ہیں، چونکہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا گیا۔ سمجھ لو اگر کوئی اڑوسی پڑوسی لوگوں کی نگاہوں میں غیر معتبر ہو جائے اور لوگ اسے کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس کی نہ آپس میں کہنے لگے یار بہت جھوٹا آدمی، بہت جھوٹا، سمجھ لو اللہ کے یہاں پر وہ جھوٹا لکھا جا چکا ہے۔ توبہ کرے ایسا آدمی، ورنہ تو بعض دفعہ اللہ رحم فرمائے جھوٹ کی بنیاد پر ایمان سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کوئی مرد اور عورت کبھی جھوٹ نہ بولے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو اصلی مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا المسلم لا یکذب ولا یخدع، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا میں، کل ہی کی بات ہے، میں متھرا میں تھا، کل متھرا میں تھا، میں فجر کی نماز ہم نے ایک مسجد میں پڑھی متھرا میں، میں نے وہاں سے گاڑی پکڑی کوٹھا کے لیے، تو ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور انہوں نے خود کہا، نامزد کر کے، وہ زندہ ہے ابھی بھی، ایک بنیا ہے، بنیا، اس کا حوالہ دے کر کے کہا کہ اس کے باپ نے، وہ یوں خود بتاتا ہے بنیا کہ میرے باپ نے مجھ سے، وہ زندہ ہے، میرے باپ نے مجھ سے یوں کہا تھا کہ بھائی جب کوئی مسلمان تجھ سے سودا کرے، معاملہ کرے، تو ادھار اگر وہ کرے تو منع نہ کرنا، اس سے ادھار دینے کو منع نہ کرنا۔ کہنے لگی ہے بہت اچھا، باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ زمانہ گزرا کہ اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر مسلمان ادھار کرے تو کبھی اعتبار نہ کرنا۔ کہ کیا مطلب ہوا اس کا بھائی؟ کہ
کہ میرے باپ نے تو مجھ سے یوں کہا تھا کہ مسلمان اگر ادھار کرے تو کبھی منع نہ کرنا، اور اب میں یہ کہتا ہوں مسلمان اگر ادھار کرے تو کبھی اعتبار نہ کرنا۔ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اور نصیحت پر ایک زمانے تک مسلمانوں کو ادھار دیا، کچھ لوگوں نے دیا اور بہت سارے لوگوں نے دیا نہیں، آگے پیچھے کیا، پریشان کیا، ٹلا دیا، میرا ہی مال مجھی کو ٹلایا، اور آخر میں یہ اور کہہ دیں کہ بھاگ گئے، 4 مہینے میں ملاقات ہو رہے، بھائی صاحب وہ ارے کو بھاگ گئے کیا، کہ بھاگ تھوڑا ہی گئے، تیرا لے کر کے دیں گے، دے دیں گے، ایسی بے اعتمادی کیا۔ کہا اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان کو ادھار مت دینا، اس پر اعتبار نہ کرنا۔ ارے بھائی ہو کیا گیا ہے ہمیں، مسلمان اگر اصلی اور سچا اور حقیقتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں امتی ہے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور یہ بات مسلمان کے لیے کہی نہیں جا سکتی ہے۔ ہم میں منافقت گھسی تو ایک بنیے نے بھی ہمارے لیے کہہ دیا کہ اس پر اعتماد نہ کرنا۔ در حقیقت وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مسلمان پر اطمینان نہ کرنا، وہ مسلمان رہا ہی کب ہے، وہ تو منافق ہو گیا۔ دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان نظر آ رہا ہے، بدنام اس کے ذریعے مسلمان ہو رہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بدنام اس کے ذریعے۔ حدیث غلط کیسے ہوگی؟ حدیث میں یہ آیا ہے المسلم لا یکذب ولا یخدع، کہ مسلمان صحیح معنی میں وہ ہے جو نہیں جھوٹ بولے گا اور نہ وہ دھوکہ دے گا، اور اگر دھوکہ دے رہا ہے ہم کیا کہیں، دوسری حدیث کو سامنے لائیں گے جس میں فرمایا کہ جھوٹا منافق ہوتا ہے۔ بات اب سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ علماء نے نفاق کی اگرچہ قسمیں کر دی ہے کہ نفاق عملی ہے اور نفاق اعتقادی ہے۔ اعتقادی نفاق والا کافر ہوتا ہے، عملی نفاق والا کچا مسلمان ہوتا ہے، پکا نہیں رہتا ہے، یعنی اس کے عمل میں اور طرز عمل میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ منافقت کی ایک گونا فہرست میں چلا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ جھوٹ اس قدر بڑی لعنت کی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بدنامی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اس لیے پہلی کڑی کو یاد رکھ لے کہ انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہ آج ہمارے لیے لوگ یہ کہنے لگے کہ مسلمان تو جھوٹا ہوتا ہے، نہیں بھائی، مسلمان کے سچا ہونے پر تو حدیث گواہ ہے، اور جھوٹا اگر ہے تو اس کے منافق بتا دیا کہ نہ نہ یہ نکل گیا۔ اس لیے اس سے بھی بچے۔ دوسری کڑی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافق، اب اپنے گریبان میں جھانکیے، وعدہ خلافی کرنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منافق کہا، اور دیکھیے یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، بڑی بڑی کتابوں میں، سب کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دوسری بات، پہلی یاد رہے گی کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، بات چیت میں جھوٹ بولنے والا منافق۔ آگے بڑھیں گے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، الفاظ آگے پیچھے ترتیب ہو سکتی ہے، بات ساری پوری کی پوری آ جائے گی۔ فرمایا وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اب جو لوگ وعدے کے پابند ہوتے ہیں وہ مسلمان پکے ہوتے ہیں، اور جو وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جن کے نزدیک وعدے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، انہیں تو وعدہ کیا ارے بس ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا، انہیں تو ایسا نہیں ہو مکھی اڑا دی ہو، ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے ان کے نزدیک وعدہ خلافی پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ تو سارا دار و مدار سمجھتے ہیں وعدے کے اوپر، کہا نہیں وعدہ ہو گیا ہے، اب میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہوں۔ وعدے کی وجہ سے، وعدہ وفائی کی وجہ سے بعض لوگ نقصان تو برداشت کر لیتے ہیں مگر وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے کہ آج وعدہ توڑوں گا کل بھرم ٹوٹ جائے گا، کل مجھ پر اعتبار نہیں ہوگا میرے وعدے کے اوپر۔
بھائی صاحب ذرا بائک دے دیجیے، ابھی آیا۔ کب تک بھائی؟ مجھے بہت ضروری کام ہے، کہا آدھے گھنٹے میں ابھی آ رہا ہوں، ذرا یہاں تک جانا ہے، آنا اور جانا ہے، صرف ایک چیز رکھی وہ اٹھا کے لانی ہے، یہاں تک جانا ہے۔ بائک دے دی بائک والے نے، صبح سے دوپہر ہو گئی، تپ گیا، پک گیا، پریشان ہو گیا۔ اب آدھے گھنٹے کا کہہ کر کے ظہر کے ٹائم آ رہا ہے، دانت چمکاتا ہوا ویسا، بس ہو گیا۔ عجیب، وہ ذرا سا بس وہ مجبوری ہے، ارے وہ میرا وہ ایک دوست مل گیا یار، وہ بھائی صاحب ذرا تکلیف کی معافی، وہ ذرا تیری تو یہ ہو گئی بس، اور کیا تھا؟ تمہاری طرف سے تو اتنا سا ہو گیا، مگر اس سے معلوم کر کے اس کا دل کس قدر دکھی ہوا، آئندہ بائک لے جائے گا اس سے؟ اب کی مرتبہ وعدہ خلافی کر کے آئندہ کے لیے راستے بند کر دیے۔ وعدہ کیا تھا بھائی جان قرض دے دیجئے، کتنا چاہیے؟ روتا ہوا آیا، آنسو موٹے موٹے بہاتا ہوا، بھائی جان قرض دے دو، کتنا چاہیے؟ کہا صرف 10,000 روپے چاہیے، مجبوری ایسی آ گئی، اگر آج قرض نہ ملا تو میں تباہ ہو جاؤں گا، میری یہ پریشانی اور یہ مصیبت۔ بھائی صاحب نے کام نکلوا دیا، 10,000 روپے قرض دے دیا۔ اب کتنے دن میں دے گا؟ کہا بھائی 7 دن کا وعدہ کر رہا ہوں احتیاطاً، ویسے میں 3 دن میں بھی دے سکتا ہوں، 7 دن تو زیادہ سے زیادہ 7 مہینے ہو گئے پیچھے پیچھے پھرتے ہوئے، آنکھیں دکھانے لگ گیا اور ڈر یہ ہونے لگ گیا اگر نرمی سے نہ برتاؤ کیا تو کہیں پیسہ مر نہ جائے۔ قرضہ دینے والے نے کون سا ظلم کر دیا بھائی؟ قرض دے کر کے آپ کے آنسو بہ رہے تھے، ان کے لیے بان بنا دیا قرضے کو، قرضہ دے کر کے آپ کی پریشانیوں میں مدد کی، اور اب 7 دن 7 مہینے ہو گئے بلکہ 7 سال ہو گئے، اور میرا تو تجربہ قرض دینے کے بعد یہ ہے آج تک کہ جسے 15 سال پہلے میں نے قرضہ دیا تھا 4 آنے آج تک دینے کو تیار نہیں ہے۔ سختی کروں تو گفتگو بھی بند ہو جائے گی، میں نے کہا اللہ بس کم سے کم بات چیت باقی ہے، اور ایک بار نہیں 2 بار لے لیا، تیسری بار بھی لے لیا، اور ہم بے وقوف ٹھہرے، دیتے چلے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑے میٹھے بن کے لیتے ہیں اور بڑے کڑوے بن جاتے ہیں قرضہ ہاتھ میں جاتے ہی۔ اگر قرضے کو ٹائم پر ادا کرنا سیکھ لیں، اگر قرضہ ٹائم پر ادا کرنا سیکھ لیں تو یاد رکھیے بیاج اور سود کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں قرض دینا نہیں آتا ہے، اسی لیے سود کے راستے کھل گئے، اور جب سود کے راستے کھل گئے اور سود پر ہم نے قرضہ لینا شروع کر دیا تو وہاں تو پیسہ ہے نا جو بڑھتا چلا جائے گا، وہ بیاج جو بیاج پر ہمیں پیسے دے رہا ہے وہ تو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ بیاج لینے والا کبھی رحم دل نہیں ہوتا ہے، بیاج لینے والے کی خصلت تو سانپ جیسی اور بچھو جیسی ہے، بھیڑیوں جیسا مزاج ہوتا ہے اس کا، بلکہ ہڑک ابھرے ہوئے کتے سے بدترین مزاج ہوتا ہے، مرتا مرے کھپتا کھپے، اسے تو بیاج چاہیے، اور تھوڑا سا اور لے لے تو مکان چاہیے، تھوڑا اور لے لے مکان چاہیے، جھونپڑا چاہیے۔ اس لیے بیاج خور دلی اطمینان کے اندر کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور بیاج خور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا غضب بیاج خور پر اترتا ہے۔ قرآن کریم میں یوں آیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم بیاج لینے سے باز نہیں آئے، اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، پوری دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم بیاج لینے سے باز نہیں آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی تیاری کر لو۔ میرے بھائی کیا کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لے گا اگر بیاج کھانے سے باز نہ آئے؟ لیکن کیا ہو رہا ہے، 2 طرفہ غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ادھار ٹائم سے دینا سیکھ لیں تو بیاج
کا معاملہ بتائیے چلے گا؟ بیاج نہیں چل سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پریشان، لوگوں کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن بہانہ کب کرتے ہیں؟ وہ بہانہ جب کرتے ہیں جب انہیں بار بار تجربہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں نے یار قرضہ دیا تھا، بڑا مشکل ہو گیا تھا نکالنا۔ تو اگر قرض لے کر کے صحیح ٹائم پر ادا کرنا سیکھ لیں، توجہ ہے، اگر قرض لے کر صحیح ٹائم پر ادا کرنا سیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ لعنت معاشرے میں نہیں چلے گی اور بیاج کا کاروبار ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ٹائم پر دینا سیکھ لیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جو لوگ قرضہ دیتے ہیں انہیں بڑا ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا فرض ہونے کے باوجود اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا کسی پریشان حال کو قرضہ دینے پر ثواب ملتا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ جسے آپ دے رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹکڑے سے پریشان ہو، وہ تو آیا تھوڑا ہی آپ کے پاس میں اپنی بے تابی کو لے کر، آپ نے دیکھا یار وہ زکوٰۃ کا حقدار ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دے دیا آپ نے، لیکن جو آدمی قرضہ مانگنے آیا ہے وہ بے تابی اور بے چینی کے زمانے میں آیا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا ہے۔ پریشان حال کی پریشانی میں مدد کرنا یہ بہت آگے کی چیز ہے، لیکن اب اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ وقت سے ادا کرے تاکہ دوسرے لوگوں کے راستے کھلے رہیں۔ اب ادا نہیں کیا، لوگوں نے قرضے دینے بند کر دیے، بہانے لگا دیے، بھائی صاحب قرضہ چاہیے، اوے ہو یار تینے اگر 4 دن پہلے بتا دیتا تو میں دینا دیتا، میں نے 4 دن پہلے ہی یہ کام کیا اور یہ بھائی صاحب اب تو میرے پہ نہ اس جیب میں، نہ اس جیب میں، نہ اس بینک میں، نہ اس کھاتے میں، بھائی کوئی قسم سے لے دیکھ لے، یہ دیکھیے رہا ایک کھاتا بیچارہ ایسا بھی 0 پوائنٹ کا بنوا کے رکھے، 2-3 کھاتے ہیں اور فون میں دکھاتے، دیکھ لے ہے تو نہیں یار، تو مجھے 4 دن پہلے اگر بتا دیتا تو میں تجھے دینا دیتا۔ 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے یار میرے پاس میں، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا، لیکن یہ زبانی باتیں ہیں صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے قرضہ نہیں دے رہا ہے کہ اگر اسے دے دیا تو واپسی کا شاید سالوں تک بھی ارادہ نہ ہو اس کا، کما لیا قرضہ، کیا لے لیا؟ کما لیا۔ بھائی لوگ تو قرضہ لینے کو کمانا سمجھتے ہیں کہ میں نے کما لیا۔ اچھا، جب قرضہ ٹائم سے ادا نہیں کیا، لوگوں نے دینا بند کر دیا تو مصیبت میں پریشانی محسوس کرتے ہوئے کہنے لے بابا کسی طرح سے اگر بیاج پہ بھی مل جائے تو میں تو بیاج پہ بھی لے لوں۔ اب جی بیاج والے آ گئے، انہوں نے پٹارے کھول دیے کہ ہم دیں گے، ہم دلوائیں گے، اور ایسی اسکیمیں لے کر کے آ گئے۔ بعض علاقوں میں تو اسکیم یہ لے کر کے آ گئے کہ ہم قرضہ دیں گے مگر عورتوں کو دیں گے، مردوں کو نہیں دیں گے۔ اب عورتوں کو قرضے کے نام پر اور آسان قسطوں کے نام پر قرضے کا پٹارا کھول دیا ہے، چنانچہ وہ مرد جو کمانے میں نکھٹو ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں سے قرضہ بیاج کا وصول کراتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے علاقوں کی میرے پاس رپورٹیں ہیں، تمہارے یہاں ہے یا نہیں ہے میں اس سے کوئی بحث نہیں سمجھتا، نہیں ہے تو اچھا ہے، مگر چونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ چل رہا ہے اور یہ مضمون چونکہ ایسا ہی آ گیا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مضمون کے اوپر کچھ روشنی ڈال دی جائے کہ بہت سارے علاقوں میں، یو پی کے بھی بہت سارے علاقوں میں نے کئی جگہ بیانات کیے اس عنوان کے اوپر۔ ہمارے ہاپوڑ میں یہ وبا چل پڑی تھی، ہم نے مدرسین نے مدرسے کے اس کا پیچھا کیا، الحمدللہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی ملی، تو اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ یہ بھی آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ بہت سے علاقوں میں تو عورتوں کو باقاعدہ قرضہ دیا جاتا ہے سودی، اور ایک کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے، ایک کو لیڈر بنا دیا گیا، مثال کے طور پر 10 عورتوں پر ایک عورت کو لیڈر بنا دیا گیا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہو کہ تجھے ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا،
चुनांचे डिस्काउंट के नाम पर वो लीडर बन गई। अब वो मिंबर बनाएगी, मिंबर बनाएगी, मिंबर बनाएगी, यहां तक के बाज गांव की रिपोर्टें तो यहां तक भी आ जाती हैं कि पूरा पूरा गांव बियाज की मिंबरी पर चल रहा है। अल्लाह ने मर्द को हाथ दिए हैं कमाने के लिए, मजदूरी कर ले, एक वक्त भूखा रह जा, लेकिन इस ब्याज की लानत को अपने घर में दाखिल मत होने दे, इसलिए कि अल्लाह ने ब्याज को जायज करार नहीं दिया है। रोजी का मालिक अल्लाह है, भूखा अपने बंदों को नहीं सुलाएगा। औरतें भी सुने और मर्द भी सुने, अल्लाह अपने बंदों की रोजी का मालिक है, अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाएगा। सोने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए वो पेट भरेगा। लेकिन ये जो हम करोड़पति बनने के चक्कर में ब्याज का काम धाम करते हैं, इसका तो अल्लाह ने वादा नहीं किया। अल्लाह ने पेट भरने का ही तो वादा किया है, रस्म रिवाज तो हमने जारी किए। मेरे अजीजों, आप जहां तक जाएं इलाके में ये बात पहुंचाएं कि इलाकों में मिंबरी के काम चल रहे हैं औरतों को, और वो भी तन्हाइयों में आकर के, गैर मर्द हमारी तन्हाइयों में आकर के मस्तूरात के साथ मीटिंग कर ले। ये गवारा कैसे किया जाता है? जिन लोगों की आमतौर से हमने देखा है, जिन लोगों की तबीयतें इससे ज्यादा मानूस हो जाती हैं, कभी कभी हमारी बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। कड़वी लगे 100 मरतबा किसी को लगे, हम तो कड़वी लगने के लिए नहीं कह रहे, हम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश कर रहे हैं। अगर दीन कड़वा लगे तो भाई अल्लाह से लड़ो, अब हमारा इसमें कोई मसला नहीं रहा। अगर दीन की बातें भी कड़वी लगेगी तो फिर ईमान के बारे में सोच लिया जाए कि ईमान का क्या हुक्म है। अल्लाह ताला हमारी रोजियों की हिफाजत फरमाए। तो मैंने अर्ज किया कि ये परेशानी हल हो सकती है बशर्ते कि हम टाइम पर कर्जा अदा करना सीख लें। हमारे यहाँ हापुड़ में इस तरह के सूदी कर्जों से बचाने के लिए एक तरीक़ाकार ईजाद किया गया। तरीका ये था, मिसाल के तौर पर 20 आदमी मालदार इकट्ठे हुए और उन्होंने 1 लाख रुपया अपनी तरफ से अल्लाह के नाम से एक फंड बनाया अपनी कौम को बुराइयों से बचाने के लिए। और उस फंड में से मसलन तय कर दिया कि हम 20-20 हजार या 50-50 हजार रुपये कर्जे के तौर पर हम देंगे, और उनकी किस्तें बांध ली, बगैर ब्याज के वो किस्तें अदा होती रही। इधर आया उधर दे दिया, उधर आया उधर दे दिया। ये अमीर लोग अगर चाहें कौम को बचाने के लिए ये कदम उठा सकते हैं और एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं। मौलवी साहब, मैं इशारा दे दिया है, अगर चाहो तो कर सकते हो। हमारे यहाँ हापुड़ में ऐसा हुआ है और चल रहा है। आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो पैसा आपका महफूज रहेगा और सारी कौम भी आज की लानत से बच जाएगी। ये तजवीज आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई 20 आदमी मालदार मसलन 1 लाख रुपए जमा कर ले, रजिस्टर बना ले और तय कर दे कि हम 25 हजार रुपये से ज्यादा कर्जा नहीं देंगे मसलन, या 30 हजार रुपये तय कर ले और उसकी किस्त बना दे कि हर महीने आपको 1000 या 1500 या 2000 रुपये वापस करने हैं। तो यही पैसा गांव को सूद की लानत से बचा सकता है। और ये अमीर लोग इस बड़े कदम को उठाने की वजह से अल्लाह के बेइंतहा मकबूल बंदे बन सकते हैं। अगर ऐसी तजवीज इलाकों में लाई जाए तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा। आगे बढ़िए, बहुत लंबी बात होती जा रही है, मैं इतनी लंबी बात करने के लिए नहीं बैठा था। आगे के तर्जमा हदीस पाक का कर लिया जाए, बात को ख़त्म किया जाए। 2 बातें आपके सामने आ गई। बातचीत करते हुए झूठ बोलने वाला मुनाफिकों की फहरिस्त में जाता है, और वादा खिलाफी करने वाला भी मुनाफिकों की फहरिस्त में जाता है। तीसरी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइज़ा आहदा गदरा, और जब अहद कर ले, मुआहदा करे, किसी से बातचीत हो गई, 2 आदमियों के दरमियान में आपस में कोई बात हुई,
نہ تو اس کے خلاف کرے گا نہ میں اس کے خلاف کروں گا. اور پھر ایک آدمی اس کو مخالفت پر لے جائے, ایک آدمی کر دے, دوسرے کو پتہ بھی نہیں اور اس نے معاہدے کے خلاف کر دیا, تو جو آدمی عہد و پیمان توڑتا ہے, معاہدہ توڑتا ہے, اسے بھی منافقوں کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی جی؟ بعض دفعہ بہت اہم بات ہوتی ہے جس پر دو پارٹیاں جم جاتی ہیں, متفق ہو جاتی ہیں کہ نہ تو کرے گا یہ کام نہ میں کروں گا, اور پھر خاموشی سے کوئی ایک آدمی اگر کر دے تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آدمی منافقوں کی فہرست میں چلا گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. پہلی بات یاد کرو, پہلی بات جو آدمی جھوٹ بولتا ہے گفتگو میں وہ منافقوں کی فہرست میں گیا. جو آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافقوں کی فہرست میں چلا گیا. جو آدمی معاہدے کے خلاف کرتا ہے, عہد و پیمان کو توڑتا ہے, وہ منافقوں کی فہرست میں چلا گیا. اندر سے ہم ٹٹولتے رہیں کہ یہ 3 باتیں جو اب تک آئی ہیں یہ ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. چوتھی بات آقا نے ارشاد فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, امانت میں خیانت کرے, امانت میں خیانت کرے. امانت میں خیانت کرنے کے یہ معنی ایک تو یہ ہے سیدھے سیدھے کہ میں نے آپ کے پاس میں کوئی امانت رکھی ہے, میں آپ کو 2 لاکھ روپے رکھ کر کے چلا گیا, بھائی صاحب ان کو رکھ لو میں آ کر کے لے لوں گا. آپ نے آنے کے بعد میں کہہ دیا کہ صاحب میرے پاس سے تو وہ چوری ہو گئی, حالانکہ چوری نہیں ہوئے, جھوٹ بول رہے ہیں. مثال کے طور پر امانت میں خیانت ہو گئی کہ نہیں؟ اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر ان پیسوں کو استعمال کر لیں اور یہ سوچیں کہ وہ تو 2 مہینے کے لیے رکھے گیا ہے, جب وہ آئے گا تو میں دے دوں گا. اگر آپ نے اس کی اجازت کے بغیر ان کو استعمال کر لیا تو تب بھی امانت میں خیانت ہے, کیونکہ جو وہ رکھ کے گیا وہ تو نہیں دیے, بدل دیا نا, اس لیے یہ بھی خیانت ہے. اتنا بھی حدیث نے گوارا نہیں کیا ہے. کتنا صاف معاملہ ہے شریعت کا. اب بتائیے, ایسی صاف شریعت کے اوپر ہماری بدعملی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دے رہی ہے. ایسی صاف و شفاف شریعت, آئینے سے زیادہ صاف, کہ جس کے اوپر ذرا بھی داغ دھبا اور دھول گرد نہ ہو, اور ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اس شریعت مطہرہ اور شریعت غرہ کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, یہ ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہے. جہاں یہ بھی گوارا نہیں کیا گیا کہ اگر ایک بھائی کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ کر کے گیا, اگرچہ وہ دوسری اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کی جگہ پر اتنی ہی مقدار میں دوسری دے دے, یہ بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا کہ نہ جو وہ تجھے رکھ کر کے گیا تھا اسی کو وہ ادا کر, اس میں تجھے تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگرچہ کرنسی برابر ہوتی ہے مگر اس کو بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا. ہاں اگر آپ کو استعمال کرنی ہے تو اس سے یوں اجازت لیں کہ آپ کی چیز کی حفاظت رہے گی, لیکن مجھے اگر ضرورت پڑی تو کیا میں استعمال کر سکتا ہوں؟ جب آپ آئیں گے پیسے آپ کو اتنے ہی مل جائیں گے. اگر وہ کہہ دے کوئی حرج نہیں, میرا مقصد تو حفاظت ہے, اتنی ہی مقدار پیسوں کی حفاظت ہو جائے گی, مجھے اتنے ہی پیسے آپ دے دیں گے, کوئی بات نہیں, آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ اسے استعمال کر لیں, اور آپ کے پاس اب وہ امانت نہیں بلکہ آپ کے پاس ایک طرح سے قرضے کی شکل بن جائے گی. استعمال کی اجازت ہوتے ہی اس کی شکل قرضے والی بن گئی اور قرضہ آپ ٹائم سے ادا کر دیں گے, یہ شکل آپ تبدیل کر دی اس کی. تو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ امانت میں خیانت کرنے والا بھی منافقوں کی فہرست میں جاتا ہے. اور سنو, امانت کی بہت ساری قسمیں ہیں, امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. امانت یہ بھی ہے, مثلا کوئی مجلس ہے, 10-5 آدمی 2 آدمی 4 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں آپس میں, اور وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی اور بھی سنے, کسی پر لیک ہو جائے.
اب یہ امانت ہو گئی، مجلس یہ امانت ہو گئی. سمجھ میں آ گیا جی؟ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی راز کی بات کر رہا ہے، 4-6 آدمی مل کر کے راز کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارا راز آؤٹ ہو، تو پھر جتنے آدمی اس میں شریک ہیں ان سب کے لیے یہ مجلس امانت ہے. اب ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس راز کو کھولے، راز کو فاش کرے. اگر راز کھول دیا تو امانت میں خیانت ہو گئی. یہ بھی منافقوں کی علامت ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی جی؟ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. چلیے 4 باتیں آپ تک آ گئی. پہلی بات یہ آئی کہ اگر کوئی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے تو منافقوں کی فہرست میں جاتا ہے. اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو منافقوں کی فہرست میں جاتا ہے. اگر کوئی عہد و پیمان توڑتا ہے تو منافقوں کی فہرست میں جاتا ہے. اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو منافقوں کی فہرست میں جاتا ہے. اور آخری اور 5ویں بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑتا ہوا گالی دے، لڑتے ہوئے گالی دے. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ گالی کے یہی معنی نہیں ہے کہ جو ہم ماں و بہن کی بکتے ہیں، بلکہ گالی کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ اگر کسی کے لیے ہم نے کوئی ایسا لفظ استعمال کر دیا جس لفظ کی عوام میں کوئی ویلو نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو اور توہین کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہو، تو کسی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا بھی گالی ہے. اور میں نے اس کی 2-3 مثالیں بھی آپ کو دی تھی کہ کوئی آدمی پیر کا معذور ہے تو اسے لنگڑا کہہ کے پکارنا، کوئی آنکھ کا معذور ہے اسے کانا یا اندھا کہہ کر کے پکارنا، کوئی آدمی کلر کے اعتبار سے کالا ہے اسے کالیا کہہ کر کے مذاق کے طور پر پکارنا. اس طرح کے جملے یہ گالی ہے، اور جو اس طرح کا استعمال کرے گا وہ منافقوں کی فہرست میں جائے گا. جب تک انہیں چھوڑ نہ دے وہ منافقوں میں شمار رہے گا. نفاق عمل کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں، وہ بتایا تھا میں نے کہ نفاق کی بعض علماء نے قسمیں بھی کر دی ہے کہ ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، ایک عمل کے اعتبار سے. عقیدے کا یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کو اس کی صفات اور اس کے تمام معاملات کے ساتھ نہیں مانتا، دین و شریعت کو نہیں مانتا، اندر اس کے کفر سے محبت چھپی ہوئی ہے، مگر کسی مصلحت کی وجہ سے باہر سے وہ مسلمان ظاہر کرتا ہے. ایسا آدمی عقیدے کا منافق ہے، یہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. اسے کافروں سے زیادہ بدتر کہا ہے قرآن نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا ہے کہ جو عقیدے کے سڑے ہوئے منافق ہیں، جن کا اندر سے کفر پر عقیدہ ہے اور اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے، مگر کسی مجبوری میں وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے بہت سارے حواریین تھے جو اس عقیدے کے مریض تھے. تو ایسے لوگوں کو نفاق عقیدے کا منافق کہا گیا ہے، اعتقادی منافق کہا گیا ہے. ان کی بخشش نہیں. اور ایک وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے کہ دیکھیے سچائی تو یہ ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے. شریعت کا عقیدہ کچھ اور ہے اور عملی اعتبار سے اس کا معاملہ کچھ اور ہو گیا. شریعت کہتی ہے گالی مت دو، عمل کے اعتبار سے اس نے گالی دینی شروع کر دی. شریعت کہتی ہے کہ جب تم نے لا الہ پر یقین کر لیا ہے تو اب تمہارے لیے کسی کو دھوکہ دینا، عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنا اور برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے تو ایسے آدمی کو عملی منافق مانا گیا ہے جب تک وہ چھوڑ نہ دے ان عادتوں کو. تو میرے بھائی یہ 5 باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. آپ حضرات کو پکی یاد ہو گئی نا؟ کیا کیا یاد ہوئی ہے؟ گفتگو میں جھوٹ نہیں بولیں گے، بات سمجھ میں آئی جی؟ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، معاہدہ نہیں توڑیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور گالیاں نہیں بکیں گے. کیا جی؟ گالیاں نہیں بکیں گے.
حدیث پاک میں آیا لڑتے وقت میں گالی دے، مگر ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں تو آج کے دور میں لڑنا بھی ضروری نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ گالیوں کی اتنی مشق ہو گئی کہ جب وہ بات چیت کرتے ہیں تو ابتدائی گالیوں سے کرتے ہیں، اور مذاق میں بھی گالیاں، لڑتے ہوئے بھی گالیاں، تفریح کرتے ہوئے بھی گالیاں، مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے بھی گالیاں، پیارے پیارے مہمانوں کو بھی گالیاں، اور برا ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو پیار میں گالیاں بکتے ہیں، جانوروں کو گالیاں، ماں باپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور کسی کی بات بتاتے بتاتے اسے گالی بکنے لگ گئے، بات کو کچھ خبر دے رہے ہیں کسی کی اور گالی دے کر دے رہے ہیں خبر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایسا کر لیتے ہیں کہ نہیں مسلمان؟ گالیاں بک دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور گالی دینے والا، یہ گالی زبان کے اوپر جو جاری ہوتی ہے، بتاؤ دل کو توڑنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گالی دی جائے اس کے مطلب کو سمجھا جائے، اگر کوئی آدمی گالی دے اور اس گالی کا جو مطلب ہے، ارتھ ہے، اس کو سمجھا جائے تو کتنا برا نکلتا ہے۔ تیری ماں کو یوں، فلاں، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے بہن کو اور فلاں کو فلاں کو۔ اب اگر وہ جو لفظ کہہ رہا ہے اگر اس کا مطلب نکالا جائے تو کتنا برا نکلتا ہے۔ اب بتائیے کوئی برداشت کر لے گا اسے؟ اس مطلب کو جو گالی کا جو جملہ استعمال کیا ہے، اس کے جو معنی ہے، اس کا جو میننگ ہے، اگر اس کے اوپر دھیان دیا جائے تو ہے کوئی ایسا سمجھدار کہ جو اسے برداشت کر لے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی، اس زبان کے اوپر قرآن کے الفاظ جاری رہیں، سبحان اللہ، اللہ کے الفاظ جاری رہیں، نیک باتیں، اچھی اچھی باتیں زبان سے نکلنی چاہیے۔ ارے بھائی، اس پھول سی زبان کو گالیوں کے ذریعے گندی اور کوڑا دان مت بنایا جائے۔ یہ منہ ہے، اللہ نے اس زبان کے اندر وہ چاشنی اور وہ تاثیر رکھی ہے، اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، دنیا کے دلوں پہ راج کیا جائے، اس زبان کے ذریعے نگاہوں سے نہ گرا جائے، اور اس زبان کو بالکل گندی اور بدبودار نہ بنایا جائے۔ نہ زبان پہ جھوٹ ہو، نہ زبان پہ گالیوں کے الفاظ ہو، زبان کے اوپر صاف ستھری باتیں ہوں، سچی اور دینداری کی باتیں ہوں، اور ایک دوسرے سے صلح کرنے اور پیار و محبت کی باتیں ہوں۔ اس میں ہندو اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تب بھی اتنا ہی برا، اور ہندو کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تب بھی اتنا ہی برا۔ اگر کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے تب بھی برا، اور غیر مسلم کو گالی دیتا ہے تب بھی برا۔ اگر وعدہ خلافی مسلمان کے ساتھ کرے تب بھی برا، غیر مسلم کے ساتھ کرے تب بھی برا۔ اگر معاہدے کی خلاف ورزی مسلمانوں کے ساتھ کرے تب بھی برا، اور غیر مسلموں کے ساتھ کرے تب بھی برا۔ امانت میں خیانت مسلمانوں کے ساتھ کرے تب بھی برا، اور غیر مسلموں کے ساتھ کرے تب بھی برا۔ برا برا ہے، بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بری چیز ہے وہ بری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ میں ہے